بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین لا سیما علی سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین بهم نتولى ومن عدائهم نتبرأ إلى الله تعالى. دعائے مبارک افتتاح. دعائے مبارک افتتاح کو اگر یہ کہا جائے کہ یہ دعائے صاحب الزمان علیہ الصلاۃ والسلام ہے تو یہ اس دعا کے حق میں اجحاف نہیں ہوگا. اس دعا کے اندر توحید اور شناخت رسالت اور امام زمانہ علیہ السلام کی صفات، اور اس دعا کے اندر اس سے بھی زیادہ خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کی جب حکومت قائم ہوگی تو اس حکومت کا مزاج کیا ہوگا، وہ حکومت کیسی ہوگی، اس سلسلے میں اس دعا میں ذکر ہے. لیکن پہلا حصہ جو اس دعا کا ہے وہ نہایت ہی خوبصورت ہے اور توحید کے سلسلے میں ہے، اور ہمیں آپ کو معلوم ہے کہ مباحث توحیدی کا تعلق ایک سرا جو ہے خداوند عالم سے جڑا ہوتا ہے اور دوسرا سرا جو ہے انسان اور جہان آدمیت و بشریت سے متصل ہوتا ہے. در واقع تمام مباحث توحیدی کا مقصد تربیت انسان ہے، اور انسان کو انداد و ازداد و شرکاء غیر موجود خدا کے چنگل سے نکال کر انسان کو صراط توحید اور جذبہ ربوبیت پروردگار سے قریب کرنے کا مقصد ہوتا ہے. اور دنیا چونکہ تمام موجودات راہ توحید کو طے کر رہی ہیں، اور ان من شیء کوئی بھی شے ایسی نہیں الا ویسبح وبحمدہ خدا کی تسبیح کرتی ہیں. جب خدا کی تسبیح کرتی ہیں تو ایسی صورت میں انسان بھی اسی راہ کی طرف رواں دواں ہونا چاہیے. لیکن الانسان بما هو الانسان، انسان اشرف المخلوقات ہے، لہذا انسان کو اختیار دیا ہے. ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے. ابھی انسان کے اختیار میں ہے کہ اما سالکن، حقیقت میں یہ شاکر بمعنی سالک ہے، اما سالکن شکورن عابدن ساجدن مسبحن ذاکرا. انسان کو ہم نے راہ دکھائی ہے، اب اس راہ پر چل کر انسان اہل ذکر بن جائے، اہل شکر بن جائے، اہل تسبیح بن جائے، اہل ذکر بن جائے، وغیرہ وغیرہ. یا انسان کفر اختیار کر لے، یعنی انسان حقائق سے چشم پوشی کر لے، تو ایسی صورت میں اما سالکن اما قائدن راکدن، انسان قائم ہو جائے، قائد ہو جائے، راکد ہو جائے، ایک جگہ پہ ٹھہر جائے. وہ پانی کے جو سریان و جریان رکھتا ہے اس سے روح و ریحان خوشبو اٹھتی ہے، لیکن اما ماء الذی یجمع ویتوقف فیہ تعفن ورکود، لیکن وہ پانی کے جو ایک جگہ ٹھہر جاتا ہے اس سے تعفن کی بو آنے لگتی ہے، اس میں طرح طرح کے جراثیم پیدا ہو، نہ قابل شرب ہوتا ہے نہ قابل غسل ہوتا ہے. ویسے ہی آب حیات بشریت ہے. اگر راہ توحید کے اوپر، راہ خدا شناسی کے اوپر یہ آب جاری نہ ہوا تو اس صورت میں تعفن پیدا ہو جاتا ہے.
اور اس میں طرح طرح کے جراثیم و بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ نہ تنہا خود کو ضرر پہنچاتا ہے بلکہ ضلوا و اضلوا، خود بھی نقصان اٹھاتے ہیں، دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ انسان بما ہوا، انسان صاحب اختیار ہے، لہذا انسان سے یہ کہا گیا کہ انسان اس دنیا میں رہے تو ہمیشہ انسان کی جو ویژولیٹی ہے، انسان کا جو نظریہ ہے، انسان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، جو انسان کے دیکھنے، دنیا کو دیکھنے کا جو طریقہ ہے، جس کو جہان بینی کہتے ہیں، انسان دنیا کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ آیا دنیا کو شاہکار الہی سمجھتا ہے؟ دنیا کو خلاقیت پروردگار کا نمونہ سمجھتا ہے؟ دنیا کو سبب امتحان و ابتلاء الہی سمجھتا ہے؟ دنیا کو مزرعہ آخرت سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں آئے ہیں، ہم اس دنیا سے آخرت کشید کریں گے؟ دنیا کو آیا جائیگاہ ترقی اور انسان سازی سمجھتا ہے؟ تو ایسی صورت میں اس انسان کا نظریہ، اس انسان کی سوچ الگ ہوگی۔ جو اس دنیا کو اس کے خالق سے جدا سمجھتا ہے، اس دنیا کو اس کے مالک سے جدا سمجھتا ہے۔ کچھ لوگ اس دنیا کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی شے ہے، لیکن جو لوگ دنیا کو مخلوق کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ خالق تلاش کرتے ہیں۔ دوسرے مقابلے ایک اور نظریہ ہے جو دنیا کے بارے میں کہ بھئی دنیا لذت کی جگہ ہے، ٹیسٹ کی جگہ ہے، آشائش کی دنیا ہے، کھانے پینے کے لیے ہے، سونے جاگنے کے لیے ہے، اور زندگی کو گزارنے کے لیے ہے۔ ہر شے جو تمہیں پسند آئے اس کو حاصل کرو، چاہے کوئی قیمت ہو۔ تو ایسے لوگوں کی اگر نظریہ یہ ہوگا تو اس صورت میں دنیا کو ایک دوسرے آئینک سے دیکھیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا عزیز ہو جائے گی، ایسے لوگوں کے لیے یہ دنیا اس کا چھوڑنا مشکل ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ مرحوم رجب علی خیاط رضوان اللہ تعالی علیہ ایک علاقے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک آدمی گھر بنا رہا ہے، اور اس گھر میں جو اینٹیں لگا رہا ہے اس کو پہلے خوب صاف کر رہا ہے، دھل رہا ہے، اس کے بعد جو ہے ان اینٹوں کو کپڑے سے پوچھنے کے بعد پھر جو ہے بنا کو، معمار کو دے رہا ہے۔ مرحوم رجب علی خیاط نے ایک نظر ڈالی، فرمایا کہ انقد زیبا نہ کن کے مردن سخت بشاوت، اپنے گھر کو اتنا خوبصورت نہ بناؤ کہ تمہاری روح آسانی سے نہ نکل سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی انسان کے ذہن میں دنیا بس جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس کا چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، اس کا ترک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ حب الدنیا، حضور سرور کائنات فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ، حب الدنیا راس کل خطیۃ، دنیا کی محبت ہر غلطی کی جڑ ہے۔ اصل انسان گناہ کرتا ہے اس لیے کہ حب الدنیا مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر حب دنیا میں انسان مبتلا نہ ہو تو ایسی صورت میں انسان گناہ نہیں کرے گا۔ لیکن چونکہ دنیا کی دیکھیں ایسا ہے کہ حب دنیا سے مراد قطع یہ نہیں کہ انسان ماں باپ سے محبت نہ کرے، اپنی پراپرٹی سے انسان کو لگاؤ نہ ہو، اپنے بچوں سے لگاؤ نہ ہو، لیکن یہ لگاؤ جو ہے انسان کی مجبوری نہ بن جائے، انسان کے لیے اسارت ہو، انسان کے لیے غلامی کا سبب نہ بن جائے۔ کون ایسا انسان ہے؟ قرآن مگر نہیں کہتا کہ لا تؤتوا اموالکم السفہاء فإنہ قوام امرکم، اپنے اموال کو دیوانوں کو کے حوالے مت کرو اس لیے کہ تمہاری ریڑھ کی ہڈی ہیں، اگر یہ مال تم سے چلا جائے گا تم زمین گیر ہو جاؤ۔ قرآن اسی مال کو قوام کہہ رہا ہے، لیکن مقصد یہ کہنے کا ہے کہ مال بطور مثال جیسے ایک کیل ہے، اس کو اگر دیوار میں آپ میخکوب کریں گے تو آپ کے کپڑے آویزان کرنے کے لیے اچھا ہے۔ اس کیل سے اتنی محبت ہو جائے کہ صاحب میرے سر میں اس کو جو ہے ٹھونک دیجیے، تو یہ آپ کی تباہی و بربادی۔ ایسے ہی دنیا ہے، دنیا کو اسی مقصد کے لیے اس سے پیار کرو جس مقصد جس کام میں آئے وہ۔ آؤٹ آف رینج اگر ہو جائے، آپ کے کام کے باہر کی ہو جائے، تو وہ دنیا آپ کے کام کی نہیں ہے۔
مال سے محبت ہونی چاہیے صاحب، جتنا ملے بہتر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے خرچ زیادہ ہیں، فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، اعزاء کے لیے، اقارب کے لیے۔ اگر یہ محبت کسی کو مال سے ہے تو کوئی اس کی کوشش نہیں کرتا ہے، لیکن محبت یہ کہ انسان سینے پہ رکھ لے، اس کا بچہ بھوکا رہے، مال کو اپنے جیب سے دبائے رہے، اس کا پڑوسی بھوکا رہے، تو اب یہ مال نہیں ہے، ہندی میں وہ کال کہتے ہیں، یہ وبا ہے، یہ مصیبت ہے۔ بس دنیا کا حد سے زیادہ لگاؤ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ بس اس عالم میں انسان، تمام موجودات اس راستے کو طے کر رہی ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی ایسی موجود نہیں ہے جو حمد و ثناء الہی نہیں کر رہی ہے۔ اچھا، حمد و تسبیح الہی کا مطلب یہ نہیں کہ سبحان اللہ سبحان، یقیناً وہ کس زبان میں ادا کرتے ہیں ہم آپ نہیں سمجھ سکتے، کہ ان کی تسبیح کا اتنا مطلب سمجھتے ہیں کہ ایک خربوز کی تسبیح یہ ہے کہ وہ ایک صحیح خربوزہ ہو، ایک کھجور کی تسبیح یہ ہے کہ وہ ایک صحیح کھجور ہو، کہ خوش رنگ بھی ہو، میٹھی بھی ہو، اور اس کے اندر طرح طرح کے حیاتین ہو، وٹامنس ہو۔ ایک سمندر کی تسبیح یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے اچھال ہو، اس کے اندر ابال ہو، موجوں کے اندر جو ہے لہروں کے اندر امنگ ہو، اس کے پانی کے اندر زندگی ہو، ہر لمحہ وہ بڑھتا ہو، کم نہ ہوتا ہو۔ یہ ایک سمندر کی تسبیح ہے۔ تسبیح کل شیء، ہر شے کی تسبیح بحسب ہے، اس کے اعتبار سے ہے۔ بس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، بس اگر کہیں ان من شیء، دنیا میں کوئی شے نہیں جو تسبیح پروردگار نہ کرتی ہو، یقیناً اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ تسبیح ہم کہ سبحان اللہ، خوب یقیناً وہ اپنی زبان میں کہتے ہو قرآن تم لا تفقہون تسبیح، تم نہیں جانتے ہو وہ تسبیح کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، وہ ہمارے سامنے ظاہر نہیں کرتے، لیکن حقیقت تسبیح قابل درک ہے۔ درین اسنا تمام موجودات رواں دواں ہیں بحر زخار ربوبیت و توحید میں، صرف یہ ایک انسان ہے کہ جو رکا ہوا ہے، کیوں؟ اس لیے اس کو ارادہ دیا ہے، اس کو اختیار دیا ہے۔ اب انسان سے یہ کہا گیا کہ اے انسان، تم نعمتہائے الہی میں غرق ہو، تم اپنے اس سیر و سلوک کی ابتدا اس سبق سے کرو کہ تم ایک نظر ڈالو۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ، جب لقمہ اٹھانے بیٹھو تو غور کرو یہ کیا ہے، یہ لقمہ جو تم منہ میں ڈال رہے ہو یہ کہاں سے آیا ہے؟ چاہے وہ اناج ہے، غلجات ہیں، چاہے وہ فواکہ ہو، میوجات ہوں، چاہے وہ خشک بار ہوں، جس کو اردو میں جو ہے میوہ کہا جاتا ہے، ویسے تو میوہ کے معنی ہر پھل کے ہے، جس کو آپ کھانے جا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، یعنی کہ دیکھے۔ پہلا یہ کہا جاتا کہ انسان رویت کرے، فَلْيَرَ الْإِنسَانُ کہا جاتا کہ انسان کو دیکھنا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ، نظر کے معنی ہے غور فکر کے، یعنی فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان غور کرے اپنے طعام کی جانب۔ اللہ، وہ طعام ممکن ہے کہ روٹی ہو، ممکن ہے کہ وہ جو ہے پھل میں ہو، ممکن ہے کہ وہ ڈرائی فروٹ ہو، جو بھی ہو، مشروب و معقول ہو، جو بھی ہو، کوئی جوس ہو، کوئی نظر کرے، غور کرے۔ نظر کرے، غور کرے یعنی چیز اول تو پہلی بات تو ہے کہ جو ایک مسلمان کو کرنا چاہیے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ حَلَالِهِ وَحَرَامِهِ، دیکھے حرام ازرائے حرام آیا ہے یا ازرائے حلال آیا ہے۔ یہ نظر سطحی ہے، اتنا تو کرنا ہی چاہیے، لیکن ایک نظر عمیق ہے کہ اس میں غور کرے خوب، یہ گیہوں جو آج لقمے کی صورت میں ہے کتنی، کیسے میرے پاس آیا، کیسے آیا، کہاں سے آیا؟ تو جب ایک سفر طے کرے، دیکھے گا اس گیہوں نے اپنی معراج کو طے کرنے کے لیے، اپنے کمال کی منزل کو طے کرنے کے لیے کتنی منازل کو طے کیا۔ میں اپنے گھر میں بیٹھا رہا، یہ گیہوں جو ہے معراج طے کر کے میرے سفرے و دسترخوان پہ آیا ہے۔ یہ گیہوں ایک دانہ تھا، فصل کے درمیان وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهَا مِدْرَارًا،
آسمان سے موسلادھار بارش ہوئی، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے بادلوں کو نچوڑ کے پانی نازل کیا، فَأَحْيَا الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، مردہ زمین میں ایک نئی امنگ و انگڑائی و حیات ڈالی، یہ دانہ زمین کے اندر رکھ دیا۔ وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ مِهَادًا، ہم نے زمین کو جھولا بنایا۔ اب یہ ہمارے آپ کے لیے بھی جھولا ہے، جیسے ماں کی گود ہمیں تھپکیاں دے دے کے ہمیں جو ہے جنبش دے دے کے سلاتی ہے، زمین بھی ہمارے لیے گہوارہ ہے، مادر گیتی ہے۔ ان دانوں کے لیے بھی ماں ہے، یقلبہ ذات الیمین و ذات الشمال، یہ کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ ہے۔ یہ زمین اس دانے کو جو ہے جھولے جیسے نوزاد جیسے جھلا رہی ہے۔ اس کے بعد اس دانوں کے درمیان دانوں کو کون ہے جو کروٹیں بدل، صبح شام دوپہر ہر لمحے ایک نئے انداز میں اس کو سیکھنے کے لیے، پکنے کے لیے، تیار ہونے کے لیے اس کو کروٹیں بدلوا رہا، دن بھر اسے سورج کی روشنی میں تپاتا ہے۔ والشمس وضحاها، جب وہ سخت ہو جاتے ہیں تو اب دھیرے دھیرے رات آتی ہے۔ والقمر اذا تلاها، چاند کی شبنم زمین کے اوپر چھیٹا ہوتا ہے، جیسے کسی بے ہوش معشوق کے چہرے پہ چند قطرے ڈال دیں کہ وہ آنکھ کھول دے شدت خنکی سے، تو یہ دانے کی کھال سوکھ کر چند قطرے پانی کی وجہ سے بیچ سے پھٹ جاتی ہے، اور اندر سے جو زندگی ہے اس کو آواز دی جاتی ہے، اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون، ہو جا اور ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم اسے زندہ کرتا ہے، وہ کونپل نکلتی ہے، جیسے آپ اپنے نوزاد بچے کی مدد کرتے ہیں، خداوند عالم اس دانے سے نکلے ہوئی اس معمولی سی شاخ کی پرورش کرتا ہے۔ وہ دانے جو کل تک زندگی تھے ان کو دو سپر بنا دیتا ہے، ان سپروں کے درمیان جیسے ماں باپ کے سائے میں بچہ پلتا ہے، ان دانوں کے دونوں چنوں کے دال کے سپر کے درمیان وہ سبزہ پلتا رہتا ہے، دھیرے دھیرے اس کو سورج اور چاند اور گرمی اور سردی کے برداشت کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، تو یہ دونوں محافظ اس کا ساتھ چھوڑا، اسے ضرورت نہیں ہے، دھیرے 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 اب وہ زمین کے نغمے اور رقص سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے اور وہ بڑھتا رہتا ہے۔ اور محونا آیت اللیل، رات کی نشانی مٹاتے ہیں تو صبح کی نشانی لے آتے ہیں۔ سبحان الذی سخر لنا الشمس، الحمد تعریف اس خدا کی جس نے زمین کے اوپر سورج کو چمکایا اور سورج کو اس کے اختیار میں قرار دیا، والارض وما طحاها، اور اس زمین کی قسم جس کو بچھایا اس حساب سے پرت بائی پارت لیئر کے ذریعے سے کہ زمین قابل کشت ہو۔ اب یہ گیہوں آگے بڑھ رہا ہے، سردی آئی، گرمی آئی، پانی چاہیے، بادل چاہیے، بارش چاہیے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ فصل تیار ہوئی، اس فصل کو کسان کاٹ کے لے گیا، اس کے بعد اس کو کاٹنے کے بعد اس نے اس کی نرائی کی، اس کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد دکان میں گیا، دکان کے ذریعے سے آپ تک آیا، آپ نے دوبارہ اسے تطحین کے لیے، پسنے کے لیے طحان کے پاس بھیجا، چکی والے کے پاس بھی، اس نے پیسا، پیسنے کے بعد آپ کے گھر آیا، آپ کو اس نے، آپ کے گھر والوں نے صاف کیا، صاف کرنے کے بعد اس میں پانی ڈالا اور اس کے بعد اس کو گوندھا، گوندنے کے بعد روٹی بنائی، روٹی بنانے کے بعد لقمے کے طور پر آج آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جہاں تھے وہیں ہیں، لیکن اس چھوٹے سے دانے نے معراج کا سفر طے کیا۔ کل وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اِلَيَّ الْمَصِيرُ، تمام راہیں مجھ تک ختم ہوتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ، انسان غور کیوں نہیں کرتا اپنے کھانے کی چیز کے اوپر اور پینے کی چیز کے اوپر؟ انسان کیوں نہیں سوچتا؟ ابر و مہ و باد و چرخ و فلک، ابر یعنی بادل، ماہ یعنی چاند، خورشید خورشید ہے، ابر و مہ و باد و چرخ و فلک و خورشید یعنی آسمان اور تمام سسٹم درکارن کے لقمئی بدست شما بھی آ رہا ہے۔ یہ پورا یونیورس لگا ہوا ہے کہ ایک لقمہ آپ کے دسترخوان پہ پہنچائے، بادل، زمین، آسمان۔ اللہ نے وانزلنا، اللہ نے نازل کیا آسمان سے لوہے کو،
کہ جس کے اندر باعث شدید بھی ہے اور منافع للناس بھی ہے، لوگوں کے لیے فائدہ ہے۔ اسی لوہے سے زمین کا سینہ چیرا، ہل چلایا، اسی لوہے کے ذریعے سے چکی چلائی، وغیرہ 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 آج ہمارے ہاتھ میں ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ، بس پہلا کلاس جو ایک انسان کا راہ خدا میں سیر کے لیے طے ہوتا ہے، وہ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، کسی استاد ہو، معلم ہو، یونیورسٹی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان اپنے دسترخوان پہ بیٹھے لقمہ ہاتھ میں لے، ایک بار صرف 2 منٹ سوچے، اگر اس کی سوچ کا دائرہ اس دانے کے اگنے سے لے کر سفرے تک آنے تک ہو گیا، اور یہ دیکھے گا کہ یہ سلیکٹڈ بغیر بیماری والا مفید ہمارے لیے آ گیا ہے، منہ میں رکھنے سے پہلے بے اختیار اس کے منہ سے نکل جائے گا الحمدللہ رب العالمین۔ اس خدا کی تعریف کہ جو عالمین کو پالنے والا ہے، عالمین کو رزق و روزی اور سسٹم دینے والا ہے۔ کھانے کے بعد تو ایک دوسری الحمد ہوگی کہ آپ نے چبایا، چبانے کے لیے دانت کی ضرورت ہے۔ جب آپ نے اپنے منہ میں رکھا، آپ کے منہ کے اندر اگر زبان خشک ہو جائے، لعاب دہن نہ ہو، تو ایسی صورت میں لقمہ آپ کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اللہ تعالیٰ نے زبان کے اطراف میں کچھ چشمے رکھے ہیں، کچھ لذت کے چشمے ہیں، کچھ جو ہے نمک کے چشمے ہیں، کچھ چشمے جو آپ کی زبان کے اندر ہیں وہ قوت ہضم کے چشمے ہیں، کچھ چشمے چاشنی کے ہیں، کچھ چشمے عذوبت کے ہیں۔ سب ملنے کے بعد ایک ٹیکسچر بناتے ہیں، اس کے بعد اس کو خوشمزہ اور یمی بناتے ہیں۔ آپ چباتے ہیں، چبانے کے بعد وہ لقمہ آپ کے حلق سے نیچے اترتا ہے۔ حلق سے نیچے اترنے کے لیے اللہ نے وہ نسیں قرار دی ہے، میری، اس میری سے گزر کر وہ آپ کے معدے میں جاتا ہے، اسی کے قریب سے تنفس کی رگ ہے۔ اگر یہ لقمہ کا ایک ذرہ آپ کے رگ تنفس میں چلا جائے تو حیات کا خاتمہ ہو جائے۔ لیکن جیسے ہی اچھا لقمہ بغیر تنفس کے قابل ہضم بھی نہیں ہے، لقمہ آتا ہے تو میری سے جو ہوا ہے یا جو آکسیجن ہے وہ اس لقمے کے اندر تنفیخ کرتا ہے، اس کو خشک و خالی ہونے کی بجائے ہوا اور آکسیجن سے پر کرتا ہے، وہ معدے میں جاتا ہے، اور ادھر نس اور آپ کے حلقوم کو اجازت ہوتی ہے کہ جگہ اس طریقے سے بنائے کہ نفس اور سانس لینے کی جگہ باقی رہ جائے اور یہ لقمہ معدے میں اتر جائے۔ معدے میں اتر جانے کے بعد اب آپ معدے کو حکم ہوتا ہے کہ تو ہاضمے کے تمام ذرائع کو ایجاد خوب ایک ایک سفر نفس پہ انسان کو شکر خدا اور الحمدللہ کرنا چاہیے۔ میں نہیں کہتا، مطلب انسان کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے، اور انسان اگر اب یہ ہے نا کہ ان تعدوا نعمت اللہ، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرو تو تم اسے احصا نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اب جب نہیں کر سکتے تو کیا کہو گے؟ بے اختیار کو ایسا جملہ استعمال کرو گے، حقیقتاً ادب نہیں ہے کہ صرف زبان پہ، ایسا کہ عاجز سے کہ صاحب ہم تیرا شکریہ نہیں ادا کر سکتے، بس یہی ہے کہ تو بڑا ہے ہم چھوٹے ہیں، تو آقا ہے ہم غلام ہیں، تو مولا ہے ہم فقیر ہیں، تو رازق ہے ہم مرزوق ہے، پالنے والے، اتنا ہی کافی ہے۔ یہ اولین قدم انسان کو معراج ہوا۔ لہذا فرمایا کہ اللہم انی افتتح الثناء بحمدہ، پالنے والے تیری نعمتوں کو میں اگر شمار کروں تو کر نہیں سکتا، شمار کرنے کے بعد ان کی افادیت کے بارے میں غور و فکر کروں تو نہیں کر سکتا۔ میرے دوستوں، جو میں 2 دن سے اس پہ زور دے رہا ہوں اسی لیے دے رہا ہوں کہ انداز فکر ہمیں بدلنا چاہیے، انداز فکر ہمیں بدل۔ جب تک توحیدی افکار میں ترقی نہیں آئے گی، ہماری عبودیت و بندگی میں ترقی نہیں آئے گی۔ ہمارے سوچنے کا انداز بدلنا چاہیے۔ معصوم فرماتے اللہم انی افتتح، پالنے والے میں شروع کر رہا ہوں تیری ثنا کو، ثنا یعنی تیری ستائش کو۔ خوب تیری ستائش کروں، کیا کروں؟ تیری خوبیوں کو بیان کروں، کیسے بیان کروں، کیا کروں؟ اتنی نعمتیں ہیں، کن کن پہ شکریہ ادا کروں؟ خالی کہنا چاہوں تو نہیں کہہ سکتا۔ تو جب انسان اس مرحلے پہنچتا ہے، اپنی عاجزی کو درک کر لیتا ہے، تو اس کا سر بے اختیار جھک جاتا ہے اور کہتا ہے الحمد بحمدک، بس یہ کہوں گا کہ تو قابل تعریف ہے، بس تیرے علاوہ کوئی اور قابل تعریف نہیں ہے۔ وَأَنْتَ مُصَدِّدٌ لِلصَّوَابِ بِمَنِّكَ، دوسرے مرحلے پہ آپ غور کریں، پالنے والے ایک طرف تیری نعمتیں لازوال ہیں، غیر قابل شمارش ہیں۔ اب یہ وہ نعمتیں جو ہمارے سامنے کی ہیں، میں کہاں تک بیان کروں میرے دوستو، یہ وہ نعمتیں ہیں جو ہمارے سامنے کی ہیں،
اور اگر آپ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے، ام الائمہ سلام اللہ علیہ سے پوچھنے جائیں گے تو ایک نیا افق کھولتی ہے نعمتوں کا۔ وَالشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ، شکر اس خدا کا کہ جو اس نے ہمیں الہام کیا، خود یہ نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ الہام کرتا ہے انسان کے ذہن پہ۔ وقت نہیں کہ میں اس سلسلے میں گفتگو، پر یہ سمجھ لیجیے کہ انسان ایک خالی ڈیٹا بیس ہے۔ جو ڈیٹاز آتے ہیں، جو معارف آتے ہیں، وہ کہیں اور سے آتے ہیں۔ تو وہ کون ہے کہ جو عالم بالا سے انسان کے قلب میں، انسان کے دل میں، روح میں الہام کرتا ہوا؟ شکر علی ما الہم، واقعا الثناء بما قدم، ستائش خدا کی ان تمام نعمتوں کے بارے میں جو ہم سے پہلے ہم پر آ چکی ہے۔ وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ماں باپ کی پیدائش، ماں باپ کی پیدائش سے پہلے ان کے ماں باپ کی پیدائش، الی آدم علیہ السلام، ان کی حفاظت، دادا پر دادا، نانا پر نانا، اعزا شجر بشریت کی تمام انسانوں کی حفاظت کہ ان میں سے کوئی بھی، خدا کہتا ہے نطفہ دو متخلقۃ وغیر متخلقۃ وغیر متخلقہ، وہ نطفہ جو متخلقہ ہے، جو انسان، جس سے انسان بنتا ہے، غیر متخلق وہ کہ جو بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آبا و اجداد کا کوئی ایک نطفہ غیر متخلق نہیں بنایا، وإلا یہ سلسلہ ختم ہو جاتا، ہم آتے ہی نہیں۔ اس کے بعد اس ماء خارج من الصلب والترائب کو ماؤں اور آبا و اجداد کے درمیان حفظ کرتا ہے۔ کہاں؟ الحمدللہ الذی ربانی وحفظنی وکلانی، حمد اس خدا کی جس نے پالا، حمد اس خدا کی جس نے ہمیشہ خیال رکھا، حمد اس خدا کی کہ جس نے ہر جگہ حفاظت کی۔ ہم تو حفاظت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں جب دنیا میں آئے تو ہماری حفاظت ہوتی ہے، ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے حفاظت کا سلسلہ ہے۔ آبا و اجداد کے صلبوں میں، رحموں میں، کہیں اگر ہماری آبا و اجداد میں سے، امہات میں سے کوئی ایک ماں بانجھ ہو جاتی کسی وجہ سے تو ہم کہاں سے وجود میں آتے؟ یا آبا و اجداد کے درمیان کوئی ایک جو ہے قطع نخاع ہو جاتا، یعنی اس کے ریڑھ کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی، صلب و ترائب کا سلسلہ منقطع ہو جا، انا لکم و انا لنا ومن این نتأتی و تتأتی، نتأتی و تتأتی، ہم کہاں سے آتے اور آپ کہاں سے آتے، ہم کہاں سے ہوتے آپ کہاں سے ہوتے۔ تو الہی کا باب تو وہ کھولنا ہی نہیں چاہتا کہ جو بی بی سلام اللہ علیہ نے کھولا۔ وسنا یہ تو والدین کی نعمت ہے، ان انسانوں کو پالنے کے لیے جو تمام رزق دیے وہ سب ہمارے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پہ ایسے وقت آئے ہیں کہ جب انسان قابل ذکر نہیں تھا، کیا ذکر کرے؟ آج سے 200 سال 300 سال پہلے میرا ذکر کیا ہوگا؟ اصل میرے بارے میں تصور بھی ممکن ہے کہ خدا کے شمار، اعداد و شمار میں میرا نام ہے، میرے کھاتے کے رزق کو ان کو دیا جا رہا ہے تاکہ وہ وجود میں آئے، تاکہ مجھے وجود میں لے آئیں۔ اچھا، ان انسانوں کو رہنے کے لیے زمین کو قابل سکنا بنانا، یہ زمین مردہ تھی، یہ زمین کان رتقا وفتقنا ففتقنا، یہ بندے ہوئے تھے۔ آج سائنس نے ثابت کیا، کئی ملین سال گزرے ہیں اس زمین کے اوپر، اس زمین کے اندر جو ہے عصر یخبندان آیا ہے، برف میں تبدیل ہو چکی تھی، فریزر ایج تھا، فریزر ایج کے بعد جو ہے اسٹون ایج تھا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ آج اس قابل ہے کہ دنیا قابل رہائش ہے۔ یہ ساری وہ نعمتیں کہاں کہاں شمار، یہ تو ہم کہتے ہیں نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اپنے کو دیکھتے ہیں اور اپنے سامنے مشہود نعمتوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں شمار نہیں کیا۔ میاں نعمتوں میں غرق ہیں، نعمتیں ہر طرف ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، ڈبائے ہوئے ہیں۔ خوب اگر اس انسان نعمتوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے تو کیا انسان کو جذبہ امتنان اور جذبہ شکر منعم انسان کے وجود میں نہیں ہونا چاہیے؟ یہی دعا ہے۔
کہ اللہم انی افتتح الثنا، میں تیری خوبیوں اور تیری تعریف اور ستائش کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے معلوم ہے کہ میں ایک ایک چیز تو نہیں شمار کر سکتا، شمار کرنا بھی چاہوں تو میرے حد و احساس سے بھاری ہے، بس میں ایک جملے میں نہ کہہ دوں الحمدللہ، تمام کریڈٹس خدا کا ہے، بحمدک، تیری حمد کے ذریعے سے، وانت مسدد للصواب، اور میرے خدا بمنک، تو مسدد ہے، مسدد ثواب ہے۔ اصل میں مسدد کے معنی جو لغت میں آئے ہیں، مسدد کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو ارشاد و اتقان عنایت کرنا، تاکہ وہ اصابت الی الہدف پیدا کر سکے، یعنی کسی چیز کو ایسے گائیڈ کرنا اور ایسی رہنمائی دینا اور ایسی توانائی دینا کہ وہ ڈائریکٹ اور مباشرتاً جا کے مقصد سے جا لگے۔ اسی لیے ٹیوٹر کو، اسی لیے کوچ کو مسدد کہتے ہیں۔ معاویہ بن ابی سفیان لعنت اللہ علیہ، دیکھیں ان کو معاف نہیں کیا جا سکتا، لعنت اللہ علیہ نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا کہ یا علی، آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس جنگجو ہیں، تلوار ہے، اور یا معلوم ہے آپ کو کہ کیسی کیسی مصیبتیں ہم نے اسلام کی راہ میں اٹھائی ہے، اور آپ جو ہے جنگ کے لیے تیار ہو جانا چاہیے آپ کو، اور اسلام ایسے پھیلا ویسے پھیلا۔ مولا علیہ السلام نے کچھ جوابات دیے، اس میں سے ایک جواب دیا، وَأَنْتَ كَدَاعِيِ النِّضَالِ إِلَى مُسَدِّدِ، تمہاری مثال ایسے ہے جیسے کوئی اپنے کوچ کو للکار دے، یعنی ایک معمولی کشتی کا پہلوان اپنے کوچ کو للکار دے گا، سب آپ سے میں کشتی لڑوں گا، کوچ کہے گا میاں ہم نے آپ کو سکھایا، آپ ہمیں للکاریں گے۔ بس مسدد کے معنی استاد کے ہیں، مسدد کے معنی مربی کے ہیں، مسدد کے معنی مرشد کے ہیں، مسدد کے معنی اس کے ہیں کہ جو آپ کو راہ خیر تک لے جائے، مسدد کے معنی وہ ہیں کہ جو آپ، شاید یہ وہی معنی ہے کہ جب ہدایت کے معنی کہتے ہیں ہدایت اراءۃ الطریق والارشاد الی المطلوب، اراءۃ الطریق یعنی راستہ دکھانا، اس کو ارشاد کہتے ہیں، اور ایصال الی المطلوب یعنی مقصد تک پہنچانا۔ شاید اسی کی طرف حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ نے دربار فرعون میں اشارہ کیا تھا، اس نے کہا تمہارا خدا کون ہے؟ کہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، میرا خدا وہ ہے جس نے تمام اشیاء کو اس کی خلقت عنایت کی، اس کے بعد اس کی رہنمائی کی، یعنی اس کو ہاتھ پکڑ کے مقصد تک لے گیا۔ میرا خدا وہ ہے کہ جو ایک سیب کے بیج کے اندر ایک باغ ہونے کی صلاحیت رکھ دیتا ہے، یہ اعطاء خلقت ہے، اور اس سیب کے بیج کو زمین فراہم کرتا ہے، پانی فراہم کرتا ہے، موسم فراہم کرتا ہے، انرجی فراہم کرتا ہے، اور اس سیب کے بیج کو ایک دن درخت اور درخت کو ایک دن باغ میں تبدیل کراتا ہے۔ میرا خدا صرف پلانر نہیں ہے، میرا خدا صرف پلان اور پروگرامنگ نہیں کرتا ہے، میرا خدا وہ ہے کہ آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، اسی کا نام ہے ارشاد و ہدایت۔ مسدد کے معنی یہی ہے کہ وہ جو انسان کو اس انداز میں ہدایت دے، ارشاد کرے اور انسان کی مدد کرے کہ انسان صحیح راستے کو انتخاب کرے، صحیح منزل کی طرف جائے۔ مثال کے طور پر جہاں کے اوپر سڑک بنی نہیں ہوتی ہے وہاں آپ راستہ بھٹک جاتے ہیں، لیکن جہاں پہ سڑک بنی ہوتی ہے لکھا رہتا ہے یو ٹرن لینا ہے، وہاں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں جو ہے سبقت منع ہے، ایک دوسرے سے مسابقہ دینا منع ہے کہ کون کس کو آگے جانا ہے۔ کہیں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں آپ ریڈیوس کریں اپنی اسپیڈ کو، تو کہیں لکھا ہوتا ہے کہ صاحب آپ یہاں 120 سے لے کر 90 کے دائرے میں چل سکتے ہیں، کہیں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں آہستہ چلیے، خطرناک موڑ ہے،
یہ کیا ہے؟ یہ وہ مسدد ہے آپ کا کہ جس نے آپ کو مقصد تک پہنچانے کے لیے روڈ پر، راستے پر سارے علائم بنا رکھے ہیں کہ مبادا خدا نخواستہ راستے میں کہیں آپ کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کہیں آپ جو ہے کسی کھائی میں نہ گر جائیں، یا آپ کی گاڑی کسی کو ٹکر نہ مارے، بالآخر کسی نہ کسی ذریعے سے آپ اپنے مقصد تک نہ پہنچیں۔ وَأَنْتَ مُسَدِّدٌ لِلصَّوَابِ، تو مسدد ہے الی الصواب، یعنی کار خیر کے لیے تو جو ہے ہمارے لیے راستہ معین کرتا ہے۔ حقیقت امر یہ ہے کہ قرآن میں ایک آیت ہے سورہ مبارک اسراء کی 11 نمبر آیت، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ، انسان يدعو الانسان بالشر دعاؤه بالخیر وکان الانسان عجولا، انسان اپنی دعا کے اندر جو طلب کرتا ہے وہ برا ہوتا ہے، اور اس کو طلب کرتا ہے خدا، یعنی خدا سے دعا مانگتا ہے کہ اس کو اس کی اس خواہش تک پہنچا دے، اور وہ خواہش کیا ہوتی ہے؟ شر ہوتی ہے، بری ہوتی ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان عجول ہوتا ہے، انسان کو تشخیص نہیں سمجھ میں آتی کہ جو میں مانگ رہا ہوں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے، جو آیات کے سیاق سے پتہ چلتا ہے، دعا جو ہے مطلق طلب ہے، درخواست، مطلق درخواست ہے، یعنی طلب کرنا، درخواست کرنا، یہ دعا ہے۔ اب چاہے اس درخواست کو لفظ دعا سے بیان کیا، جیسے کہا جائے اللہم ارزقنی مالا و ولدا، پالنے والے مجھے مال دے دے، اولاد دے دے، یا یہ کہا جائے یا رب و سیدی و مولائی آتنی خیر الدنیا، اس قسم کے الفاظ، یعنی یہ طلب، یہ درخواست جو ہے، جو آپ طلب کر رہے ہیں، اس کو مطلق کو دعا کہتے ہیں۔ خود درخواست کا نام دعا ہے۔ کبھی کبھی یہ درخواست الفاظ دعا کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ دعا استعمال نہیں ہوتے ہیں، لیکن انسان اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سب کے سب دعا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے طلب ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت یہ ہے کہ عالم میں لا مؤثر الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی پاور اور اتھارٹی نہیں ہے۔ لا معنی ولا معطی فی الحقیقت الا اللہ سبحانہ تعالی، اللہ کے علاوہ نہ کوئی روکنے والا ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی دینے والا ہے۔ انبیاء اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام زیر مجموعہ حکم پروردگار ہیں، ان کی بحث نہیں چل رہی ہے آپ کہیں کہ پھر اہل بیت کیا ہیں، مولا کیا ہیں، یہ سب کے سب زیر مجموعہ مدبرات امر ہے پروردگار کے حکم سے ایصال الخیر کرتے ہیں، ان کی بات نہیں۔ یعنی عالم میں اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کے علاوہ کوئی سسٹم نہیں ہے جو آپ کو خیر و برکت دے سکے یا آپ کو روک سکے یا دے سکے۔ بس اگر کسی سے بھی کوئی طلب کرتا ہے یا صحیح کرتا ہے، در واقع خدا سے مانگتا ہے۔ سورہ مبارک الرحمن کی 29 نمبر آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألہ من فی السماوات والارض، یسألہ من فی السماوات والارض، یسألہ یعنی اسی سے طلب کرتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں جو کچھ بھی زمین و آسمان میں۔ آپ کہیں یہ کیسے؟ خدا کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے، اور نہ خدا کے علاوہ کوئی نعمت پہنچانے والا ہے، نہ خدا کے علاوہ آپ کو خیر پہنچنے سے روکنے والا ہے۔ یا سورہ مبارک ابراہیم کی 34 نمبر آیت ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور وہی خدا ہے جو تمہیں عطا دیتا ہے جو کچھ تم اس سے مانگتے ہو۔ بس حقیقت دعا کا مطلب کیا ہوا؟ طلب۔ اب یہ طلب، یہ جو درخواست ہے، یہ کبھی بالشر ہوتی ہے، کبھی بالخیر ہوتی ہے، یعنی کبھی طلب شر ہوتی ہے، کبھی طلب خیر۔ مثال کا بچہ مانگتا ہے، کبھی چاقو مانگتا ہے، کبھی آپ سے ٹافی مانگتا ہے، آپ سے
کوئی شیرینی مانگتا ہے تو اگر شیرینی مانگ رہا ہے تو یہ بالخیر ہے، اگر چاقو مانگ رہا ہے تو یہ طلب ہے بالشر. کیوں؟ اس لیے کہ بچے کو اطلاع نہیں ہے، علم نہیں ہے کیا مانگنا چاہیے کیا نہیں مانگنا چاہیے. اصل یہ ہے کہ انسان دعا جو ہے خدا سے ہوتی ہے. اب یہ طلب کبھی بری طلب ہوتی ہے، بری چیز مانگتا ہے انسان، کبھی اچھی چیز مانگتا ہے. اور انسان اللہ کی بارگاہ میں خواہ نخواہ کسی سے بھی طلب کرے، اللہ سے طلب کرتا ہے. تو ایسی صورت میں چونکہ انسان کو اطلاع نہیں ہے، خبر نہیں ہے، اصل انسان کے نیٹ ورک سے باہر ہے معلومات، لہذا انسان جب کوئی چیز طلب کرتا ہے تو ایسی صورت میں مانگنا کچھ چاہیے، مانگتا کچھ ہے. قرآن کہتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان عجول ہے. میں ایک مثال دوں آپ کو. عام طور سے آپ کو ذہن میں کوئی چیز آتی ہے کہ آج یہ لینا ہے، یہ حاصل کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ کا خیال اور تصویر نفس کے ساتھ مجھے گاڑی لینی ہے. بطور مثال ہم لوگ تو پیدل آدمی ہیں، مجھے گاڑی لینی ہے. مثال دے رہا ہوں آپ کو، ایک گاڑی ذہن اور تصویر کرتا ہے کہ صاحب گاڑی ہوگی تو یہاں جائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. ذہن میں پختگی آتی رہتی ہے، ایک ذہن بن جاتا ہے اور ہزاروں دلائل اندر سے نکلنے لگتے ہیں کہ صاحب اب تو لینا ہی لینا ہے، اس کے فوائد آج تک ہم محروم تھے. اور اس کے بعد اسی طلب اور اسی خواہش کی بنیاد پر وہ طلب کرتا ہے خدا بندہ مجھے گاڑی چاہیے، اسباب مہیا فرما، یا قرض کر کے. بالاخره کچھ دن کے بعد جب یہ چیز اس کو نہیں ملتی ہے تو ایسی صورت میں کچھ دن کے بعد یہ بخار، یہ ابال ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، یہ نفس کی طلب ٹھنڈی ہو جاتی ہے. تب عقل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے خوب گاڑی لے لی میں نے، پیٹرول کا خرچہ کہاں سے نکلے گا؟ پیٹرول کا خرچہ بھی نکل گیا تو خوب چلائے گا کون؟ چلانے والا مل گیا، اس کی تنخواہ کہاں سے آئے گی؟ اس کے بعد میں گاڑی کھڑا کہاں کروں گا؟ کھڑے کرنے کا معاملہ حل ہو گیا. کہیں خدا نخواستہ میں نے کسی کو ٹکر مار دی تو کیا ہوا؟ یا مجھے ڈرائیونگ آتی تھی، مجھے کسی نے ٹکر مار دی، یا میں نے کسی کو ٹکر مار دی. اصل اس بھیڑ بھاڑ اور ٹریفک کے زمانے میں گاڑی کی ضرورت کیا ہے؟ کس کو اچھا لگتا ہے کہ گھنٹوں جو ہے ٹریفک میں کھڑا ہو؟ کیوں نہ ہم پبلک کنوینس سے فائدہ اٹھائیں وغیرہ وغیرہ. وہ سارا بخار اتر جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ طلب کے پیچھے رہنمائی ہوئی، عقل کے ذریعے سے، الہام کے ذریعے سے، فکر کے ذریعے سے، سوچ کے ذریعے سے. تو اب یہ طلب جو بری تھی، جو غلط تھی، یا ناصواب تھی، یا بالاخره نادرست تھی، اس کے حقائق آپ کے سامنے آ گئے. قرآن کہتا ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ، انسان اللہ تعالی سے طلب کرتا ہے اپنی دعا کے اندر بری چیز، شر، خیر چھوڑ کر. کیوں؟ اس لیے کہ انسان عجول ہے. عزیزوں، اسی بیماری کا علاج کرنے کے لیے معصوم فرماتے ہیں وَأَنْتَ مُسَدِّدٌ لِلصَّوَابِ بِمَنِّكَ، پالنے والے تو مسدد الی الصواب ہے. یعنی پروردگار عالم ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر کیا مانگنا چاہیے اس کا کوئی شعور نہیں ہوتا ہے. تو جو ہے ہمارے اندر یا ہماری عقل کو پختہ کرتا ہے، یا کوئی ناصح بھیجتا ہے، یا کوئی ایسا ذریعہ معین کرتا ہے کہ ہم عبرت حاصل کر لیں، مانگنے سے پہلے سوچ لیں، سمجھ لیں. بالاخره اچھا اس کے بعد جب ہم کوئی چیز طلب بھی کر لیتے ہیں تو خداوند عالم توفیر کرتا ہے، حد امکان اس کے نقصانات ہمارے لیے کم کرتا جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مقصد تک پہنچتے ہیں. خدا مسدد ہے، یعنی خدا سسٹم کو اس طریقے سے ترتیب دیتا ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہم اپنی دعاؤں کے باوجود جو ہے محفوظ و مسنون رہتے ہیں. وَإِلَّا انسان خود کو خود سے آگ لگا لیتا ہے. بھئی بچے کو اگر چاقو دے دیا جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یا اپنی نفس کاٹ لے گا، یا اپنا گلا کاٹ لے گا، یا آنکھ پھوڑ لے گا، یا بالاخره کوئی خطرناک نقصان کرے گا. بچہ آگ کی خوبصورتی دیکھ کے ہاتھ بڑھاتا ہے اس کی طرف، اگر آپ چھوڑ دیں اس کو، آپ مسدد ہیں، آپ اس آگ کو
ہٹا کے اس کے ہاتھ میں کوئی خوبصورت چیز رکھ دیتے ہیں. اسی کا نام قضاء و قدر الہی ہے. قضاء و قدر الہی اتنا عظیم باب ہے کہ خداوند عالم ہمارے جیسے نہیں کہنا چاہیے، میں آپ کو کیوں کہوں، مجھ جیسے پست انسان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کرسی اقتدار پہ بیٹھا اور میرے نت نئے فیصلوں کو صحیح مقصد دینے کے لیے طرح طرح کے راستے ایجاد کرتا ہے اور مجھے مصیب الی الہدف قرار دیتا ہے، مقصد تک پہنچاتا ہے، میرے ہوا میں پھینکے ہوئے تیر کے لیے ہدف تلاش کرتا ہے. اور یہ کام جو کر رہا ہے دنیا میں جتنے لوگ ہیں، فرض کریں آپ نے جہاز بنایا، خوب یہ جہاز بنا لیا، لیکن اس جہاز کو فضا میں تیرتے رہنے کے لیے اس مسدد نے پہلے ذرائع بنایا ہے کہ آج آپ جہاز اڑا رہے ہیں. ویسے آپ ہوا میں اڑا سکتے ہیں، لیکن قوت جاذبہ کہاں سے لے آؤ گے؟ ایک جہاز بنانے میں ملکوں کی کمر جھک جاتی ہے، قوت گریویٹی کہاں سے لے آؤ گے؟ قوت جاذبہ کہاں سے لاؤ گے؟ جب وہ زمین کے اندر وہ جو ٹھہراؤ ہے وہ کہاں سے لے آؤ گے؟ انت مسدد للصواب. اور یہ قوت تصدید جو ہے، تصدید من اللہ جو ہے، یہ میرے دوستو عزیزوں ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم مومن کے لیے اپنی تمام خلق کے لیے ایسا کرتا ہے. مرحوم فیض کاشانی رضوان اللہ تعالی علیہ تفسیر صافی میں نور الثقلین مرحوم شیخ ہویزی بحرانی سے یہ روایت ان امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَعَرِفْ طریقہ نجات کا و ہلاک کا. اے انسان، کچھ مانگنے سے پہلے اپنی نجات یعنی اپنے بچنے اور اپنی بربادی کے راستے پر کو معلومات حاصل کرو. وعرف یعنی تعارف حاصل کرو، علم حاصل کرو اپنے راہ نجات کو اور راہ ہلاک کو کہ راہ کہاں ہے، چاہ کہاں ہے. کئی لا تدعو اللہ بشیء، کہیں ایسی چیز خدا سے نہ مانگ لو عصا فیہ ہلاکو کا جس کے اندر تمہاری ہلاکت ہو. وانت تظن ان فیہ نجاتک، اور تم یہ سوچتے ہو کہ صاحب نجات ہے اس میں میری، کیونکہ پروردگار عالم نے ارشاد وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، انسان اپنی دعا کے اندر شر مانگتا ہے اور خیر چھوڑ دیتا ہے کیونکہ انسان عجول ہے. بس جب ہم کسی سے عربی میں کہتے ہیں سدد اللہ خطاک، خطا یعنی خطوہ کی جمع ہے، قدم کی جمع ہے اقدام، عربی میں خطوہ قدم کہتے ہیں. خطاکم یعنی اقدام. سدد اللہ یا سددک اللہ کے معنی ہے اللہ تمہیں کامیاب کرے کہ تم قصد یعنی اپنے ارادے اور اپنی منزل تک صحیح راستے کے ذریعے سے پہنچ سکو. امام علیہ الصلوۃ والسلام بیان یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ سے طلب کرو، اللہ سے طلب کرو کہ تم کو مقصد تک پہنچائے اور تمہارے صحیح راستے کو معین کرے تاکہ تم وہ چیز نہ مانگ لو جو تمہارے لیے نقصان ہو پائے. یعنی اگر تم نے غلط مانگا بھی تو خداوند عالم بر کرسی قضاء و قدر تم پر عنایت خاص رکھے کہ کوئی بات نہیں، میرے بندے نے غلط مانگا ہے، میں اپنے بندے کو غلط راستے کی طرف نہیں جانے دوں گا، اسے ڈوبنے نہیں دوں گا، اسے تباہ نہیں ہونے دوں گا. لہذا اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ مدد اور کمک مانگنی چاہیے. مسدد للصواب. اچھا، بس اس بات کو آپ نے سمجھ لیا کہ حمد ہے اس خدا کی، اگر خدا کی ستائش کرنی ہے کہنا الحمدللہ، تمام تعریفیں تیری ہے. اب دوسرا مرحلہ یہ کہ وَأَنْتَ مُسَدِّدٌ لِلصَّوَابِ، اور تو ہی ہے کہ جو ثواب یعنی درست راہ ہے، درست شے، درست کار ہے، درست فعل ہے، درست فکر، جو بھی شے ہے اس کو مطابق واقع ریئلٹی اور فیکٹ اگر ہو تو اسے سارا ثواب کہتے ہیں. مسدد للصواب، اور تو در واقع صحیح
اور واقعیت تک پہنچنے کے لیے انسان کی راہ ہموار کرتا ہے۔ انسان اگر دیکھیں ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ صاحب آج تک مجھے دھوکہ نہیں ہوا، کیوں؟ بڑے سے بڑے لوگ ہیں سب، آج تک میرے ساتھ کبھی برا نہیں ہوا، کبھی سوچا میرے ساتھ کبھی برا نہیں ہوا۔ اس میں آپ کی کیا کمال ہے؟ اس میں آپ کا ہنر کیا ہے؟ اس مسدد کا ہنر ہے کہ جو آپ کے بڑھے ہوئے قدم کو اٹھاتے آپ اپنے منزل سے، لیکن جب منزل رکھی جاتی ہے تو خدا اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور اسی کو کہتے ہیں سلب توفیق۔ جس دن خداوند عالم نے توفیق اٹھا لی، اس دن آپ کتاب ابھی تک تو ایسا نہیں ہوتا تھا، اب کیا ہو گیا؟ اب کیا ہو گیا؟ دعا کو تلاش کرو، کہیں حقوق والدین تو حاصل نہیں ہو گیا، کسی خلق خدا کا دل تو نہیں دکھایا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کہیں ظلم تو نہیں کر دیا تم نے، معاشرے میں کسی کی آبرو ریزی تو نہیں کر دی، کہیں پہ حرمات الہی اس مقدار میں پامال تو نہیں کر دیا کہ خداوند عالم نے تمہارے در سے، تمہارے علاقے سے اپنی رحمتیں ہٹا لی ہوں۔ یہ جو قرآن میں آیا ہے کہ یہدی من یشاء ویضلل، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، نہیں خدا کسی کو گمراہ کرتا ہے۔ گمراہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ توفیق ہٹا لیتا ہے۔ مرحوم سید بحر العلوم کہتے ہیں کہ ہمارے دوستوں میں ایک دوست تھا، وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ این التوفیق، کہاں ہے توفیق؟ کہتے وہ میرا ہم حجری تھا، میرے ہم روم میٹ تھا، تو جب بھی مجھے توفیق ہوتی تھی نماز شب پڑھنے کی، مجھے جگا لیا کرتا تھا، مسجد کوفہ جایا کرتا تھا، اسے لے کے جایا کرتا تھا، کھانا کھانے بیٹھتا اسے کھلا لیا کرتا تھا، بار بار کہتا تھا این التوفیق، این اتفاق سے یہ ہوا کہ قانون بدلا، کیا ہوا، اس کو دوسرے حجرے میں رکھ دیا گیا جہاں وہ اکیلے تھا۔ 6 مہینے کے بعد ایک دن ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ آغا مجھے معلوم ہو گیا کہ توفیق کہاں ہے، اور رونے لگا۔ کیوں؟ تو اس نے کہا انت توفیق من ربی، آپ میرے لیے اللہ کی طرف سے توفیق تھے، آپ کے بہانے توفیق اجباری سے کہا جائے کہ کسی کے بہانے انسان بڑے بھائی کے خاندان کے ساتھ رہتے ہیں، لہذا انسان بعض وقت جو ہے الٹے سیدھے کام نہیں کر پاتا، معاذ اللہ مشروب نہیں پی سکتا، کار حرام نہیں کر سکتا، یا انسان جو ہے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاتا جس کی وجہ سے اس کے یہ سب توفیقات الہی، کوئی دوست، کوئی اچھا پڑوسی ہے، ہمدرد بیوی، باادب بچے، ہمدرد محلہ، بالاخره کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ ہوتا ہے تو آپ سمجھ نہیں رہے ہوتے، لیکن یہ آپ کے لیے توفیق ہوتی ہے۔ لہذا انسان، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کو خدا کی بارگاہ میں دعا اللہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ میں فرمایا وَاسْأَلُ اللَّهِ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ، خدا سے سچی نیت سے، یعنی کم سے کم اس میں تو سچے ہو جاؤ، سچی نیت سے اور پاک دل سے، نہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں سننے والا، پاک دل سے کیا، ان یوفقکم بصیامہ وقیامہ وتلاوت کتابہ، خدا سے کہو کہ توفیق ایجاد کرے کہ تم روزہ رکھ سکو، توفیق ایجاد کرے کہ تم ماہ رمضان میں نماز پڑھ سکو، توفیق ایجاد کرے کہ تم تلاوت قرآن کر سکو۔ میں توفیق کی ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ ماہ رمضان آیا کبھی روزہ نہیں رکھتے تھے، بہت سے ایسے دوست ہیں جو لوگ ہمارے، ہم آپ جانتے ہیں کہ مثلا جیسے ہندوستان میں رہتے ہیں یا کسی اور ملک میں، اب اگر اتفاق سے سعودی عرب یا ایران یا کسی اسلامی ملک میں پہنچے، وہاں سب سارے مسلمان ہیں، اب ظاہر سی بات ہے کہ وہاں نمازوں کا، دعاؤں کا اہتمام ہے، جہاں مسلمان ہیں وہاں اذان ہے، کسی ملک سے یا کسی اس سے میرا لینا دینا نہیں۔ ایک بات مثال دے رہا ہوں، اب روم کے اندر سحری کا اہتمام، جس نے کبھی روزہ لا، سب شرما لاجا شرما جسے کہا جائے، شرم و حیائی کے صحیح، نہ خوف خدا، خوف الناس کی وجہ سے وہ سفرے بیٹھ گیا، اس نے سحری کر لیا، آدھا توفیق، جس نے کبھی سحری نہیں کیا آج سحری کر لیا۔ اب جو لوگ نیت باندھ رہے ہیں، اللہ کسی فرقے سے ہو، شیعہ ہو سنی ہو، کوئی اس سے بحث نہیں ہے،
لوگ نیت باندھ لیں تو آپ نے بھی نیت باندھ لی، ھذا توفیق من اللہ تعالی۔ اب اس کے بعد آپ نے ایک روزہ رکھا تو آپ کو اچھا لگا کہ یار روزہ تو بہت اچھی چیز ہے، کسی نے کہا صاحب روزہ بغیر نماز کے مزہ نہیں ہے، تو آپ نے نماز بھی شروع کر دی دیکھا دیکھی۔ اس کے بعد افطار کے ٹائم ہوا، افطار ہوئی، کچھ لوگ افطار کے بعد یا افطار سے پہلے بالآخر نماز پڑھ لی۔ یہ توفیق نہیں تو اور کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کسی ایسے فاسق و فاجر کے ساتھ قرار پاتے کہ آپ نیت باندھ کے بیٹھنا بھی چاہتے، وہ آپ کو دین خدا سے باہر نکال لیتا۔ لذا واسألوا اللہ ربکم بقلوب صادقہ بنیات صادقہ وقلوب طاہرہ ان یوفقکم، اللہ تم کو توفیق دے، یعنی پروردگار عالم تمہارے لیے ہر لمحے راہ ہموار کرتا رہے۔ کیوں؟ کوئی حق ہے ہمارا اس کے اوپر؟ آیا پروردگار عالم پر کوئی لازمہ ہے کہ صاحب ہمارے جیسے گھٹیا لوگوں کے لیے، پست لوگوں کے لیے ہمارے اٹھائے ہوئے قدموں کی تصحیح کرے، اصلاح کرے اور اسے غلط میں نہ پڑنے دے، اور ہمارے ہر تصمیم و ارادے کو، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت کرے، ہمارے جان کی حفاظت کرے؟ کیوں؟ بمنک ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ فضل پروردگار ہے، یہ فضل پروردگار ہے، یہ تیری منت، امتنان منان، من کہتے ہیں الثناء والجمیل یصلک بغیر العطاء، بغیر دیے ہوئے، بغیر واپس، یعنی ریفنڈیبل نہیں ہے، یہ آپ کو لوٹانا نہیں ہے، اسے کچھ لینا بھی نہیں ہے اس سے۔ میں نے بعض داستانوں میں سنا ہے کہ ایک آدمی لقمہ حرام کھانا چاہتا تھا، اب وہ مومن تھا، لقمہ حرام نہیں کھاتا تھا۔ اچانک ایک سگ آیا، ایک کتا آیا، اس نے جو روٹی لے کے بھاگ گیا۔ اس نے دعا کیا پالنے والے، میں 3 دن کا بھوکا تھا، یا بالاخره مجھے بھوک لگی، روٹی لے کے بھاگ گیا۔ اب یا الہام کے ذریعے سے یا من ورائے حجاب بالاخره اس کو خبر دی گئی کہ یہ روٹی جو تھی یہ مال حرام اور نجس پانی سے گوندی گئی تھی، ہم نے چاہا کہ تیرا وجود اس روٹی سے مبتلا نہ ہو۔ فصل میں بیماریاں تھی، سیل آیا بہا لے گیا، آپ ماتم کر رہے ہیں کہ ہماری فصل تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ لیکن اگر اشیاء کو کھول کے رکھ، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور کسی چیز سے محبت کرو وہو شر لکم، یہ پروردگار عالم ہے۔ وانت مصدد للصواب بمنک، اور تو ہے کہ جو ہمیں ثواب اور درست کاری کی جانب صحیح ڈیسیزن اور صحیح موقعیت تک پہنچانے کے لیے تو ہمیشہ تو موجود ہے، حی و حاضر ہے، اور ہمارے لیے ایک کوچ اور ایک ٹیوٹر اور ایک مربی کا کام کرتا ہے۔ تنہا تعلیم نہیں دیتا ہے بلکہ ہمیں ہاتھ پکڑ کے مقصد تک پہنچاتا ہے۔ پالنے والے تیرا شکر ہے، تیری نگاہ عنایت ہم سے پھرنی نہیں چاہیے۔ اسی امر کی طرف امیر المومنین فرماتے ہیں، الہی اصبر عذابک فکیف اصبر علی فراقک، ماننے والے سختیاں قابل برداشت ہیں لیکن تیری پھری ہوئی نظر قابل برداشت نہیں ہے۔ اللہم انی مددت یدی وجہت وجہی للہ الذی فطر السماوات والارض، الہی انت الذی فطرنی، انت الذی خلقتنی، انت الذی رزقتنی، اللہم وفعل بی ما انت اہل ولا تفعل بی ما نحن اہل، انت اہل العفو والرحمہ، اہل التقوی والمغفرہ، انا اہل الجہل والغفلت، اہل الظلم والخشل والکسل والفشل۔ پڑھنے والے میری حیثیت دیکھ کے مجھ پہ عنایت نہ کر، تو اپنی عظمت اور اپنی بزرگواری کے مطابق مجھ پہ عنایت، نہ بندگی کے قابل ہوں اور نہ اس قابل ہوں کہ تیری نعمتوں کو استعمال کر سکوں اور تیرے سامنے ہاتھ پھیلا سکوں۔ لیکن بات کے جملے میں ہے کہ وَأَنْتَ الَّذِي أَذَنْتَ فِي دُعَائِكَ، اس کے باوجود ہم جیسے لوگوں کے لیے تو نے یہ کھلی چھوٹ دے رکھی ہے
کہ ہم تیری بارگاہ میں مانگیں، جو بھی مانگنا چاہیں مانگیں، اس لیے کہ دینے والا حکیم ہے، دیتا بھی ہے تو اس انداز میں دیتا ہے کہ ہمارے لیے نقصان نہ دے۔ انت مسدد للصواب بمنہ کا، یہ تیرا احسان ہے کہ ہمارے ہر اٹھے ہوئے قدم اور اٹھے ہوئے ہاتھ کو تو مقصد تک پہنچاتا ہے، اور ایک ایک ارادے اور فکر کے تحت تو اپنی قضاء و قدر کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ لہذا فرمایا انا اقرب من حبل الورید، میں تم سے تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، خدا انسان اور اس کے دل کے درمیان کبھی کبھی حائل ہو جاتا ہے، سوچتا کچھ ہے انجام کچھ دیتا ہے، عقل کچھ اور کہتی ہے، دل کچھ اور کہتا ہے، شہوت کچھ اور کہتی ہے، فکر و نظر کچھ اور کہتی ہے۔ خداوند عالم اس دل کی آواز کو یا بجھا دیتا ہے یا مٹا دیتا ہے یا ختم کر دیتا ہے، اور عقل کی روشنی میں ہمیں لے جاتا ہے، اور ہم اپنی زندگی کے کارواں میں کامیاب گردانے جاتے ہیں۔ لہذا فرمایا کہ انما فوزی وانما رفعتی منک یا رب، پالنے والے میری کامیابی، میری عظمت، میری خوبی، وہ جو کچھ بھی ہے وہ تیری وجہ سے، یہ تو بلا وجہ دنیا نے مجھے کریڈٹ دے دیا کہ الحمدللہ کریڈٹ تیرا ہے، حمد و تعریف تیری ہے۔ لک الحمد یا واحب العقل لک المحامد وإلی جنابک انتہی المقاصد، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ خدایا ہم سے توفیق سلمت فرما، دعاؤں اور عبادتوں کی توفیق عنایت فرما۔ خدا تو ہم سے راضی ہو جا، پالنے والے جیسا ہم چاہتے تھے ویسا خدا ہمیں ملا، اب ہمیں ویسا بنا دے جیسا بندہ تو چاہتا ہے۔ بحق محمد و آل محمد، پالنے والے اس دنیا میں جب تک زندہ رکھ، راہ اہل بیت پہ زندہ رکھ، اور ہمارے قدم کو لغزشوں سے بچا۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ الطاہرین، آخر دعوان الحمدللہ رب الہی رحمت۔ اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا وهجهم دون الحسين عليه السلام.